إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد یہ مہینہ حرمت کا ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. ابھی ہم نے کچھ ایام قبل اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے رکھے ہیں اور ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال، قتال، خونریزی، شر و فساد کی حرمت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. دور جاہلیت میں کسی نہ کسی حد تک ان مہینوں کا احترام لوگ کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہ ایک ایسی بدعت کا ارتکاب کرتے تھے جس کو اللہ رب العزت نے کفر سے تعبیر فرمایا ہے. نسی کرتے تھے، یعنی تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے. حرمت کا مہینہ آتا، اب ان کو اگر لڑائی ضروری سمجھ میں آتی ہے کہ ضرور ہم قتال کریں گے، جنگ کریں گے، تو محرم کے مہینے کو سفر کا کر دیتے، سفر کو محرم کا بنا دیتے. اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں کفر میں زیادتی سے تعبیر فرمایا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اسلام آیا اور اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں باقاعدہ طور پہ یہ فرمایا کہ اللہ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی دن، قرآن میں بھی ہے، اور اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں سے بخاری وغیرہ میں فرمایا 4 مہینے حرمت رکھے 12 مہینوں میں. 12 مہینے اللہ نے بنائے اور 4 مہینے حرمت کے 3 پے در پے ہیں. 3 متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے. تو حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال، قتال، خونریزی منع ہے، کسی کا قتل منع ہے، لیکن یہ امت کی ستم ظریفی کہیے، یہودیوں کی سازش کہیے، دشمنان اسلام کی ریشہ دمانی کہیے، عبداللہ ابن سبا اور سبائیوں کی فتنہ انگیزی کہیے. اسی حرمت کے مہینے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور آگے جو مہینہ آ رہا ہے، پہلا مہینہ حرمت کا، محرم الحرام جسے کہتے ہیں، اور سنہ ہجری کا پہلا مہینہ، اس میں یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. ابو لؤلؤ مجوسی نے فجر کی امامت کے لیے تشریف لا چکے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا. تو ایک الگ واقعہ ہے. تو جس حرمت کا پاس و لحاظ کسی نہ کسی طرح سے مشرکین عرب کفار مکہ کرتے تھے، اس کو پامال ان لوگوں نے کرنا شروع کیا جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے. آپ بتائیے، اللہ رب العزت نے جن مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا،
ان حرمت کے مہینوں میں بعض ان صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ شرف صحابیت سے نوازا تھا، بلکہ ان میں بعض وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں تھے، جن کو اسی دنیا میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور اس میں سیر فہرست سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ان کو۔ وہ عثمان غنی جن کو ذو النورین کا خطاب ملا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں جن کی زوجیت میں دی، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو فرمایا اگر میرے پاس تیسری ہوتی تو میں عثمان کی زوجیت میں دے دیتا۔ وہ عثمان غنی کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ عثمان غنی کہ جن کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا، وہ عثمان غنی کی جن کی شہادت کی خبر جب آپ کو ملی اور افواہ کی شکل میں اس وقت بھی آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا، اور 1400 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے حدیبیہ کے مقام پہ، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے فرمایا کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے گا، عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ وہ عثمان غنی جو حیادار تھے، وہ عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کھاؤں جس سے آسمان کے فرشتے شرم کھاتے ہیں۔ وہ عثمان غنی غزوہ ذوالفرقان کے موقع پہ، غزوہ تبوک کے موقع پہ جو سن 9 ہجری میں ہوا، تنگی کا زمانہ تھا اور مجاہدین اسلام کے پاس سامان حرب و ضرب کی بھی کمی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا تھا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جس نے اس تنگی کے غزوے کو تیار کر دیا لشکر کو، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فجہزہ عثمان، تو حضرت عثمان غنی نے اس کو تیار کیا زیادہ مال خرچ کر کے۔ وہ عثمان غنی جامع ترمذی میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 دینار لے کر کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عثمان غنی، آپ کے دامن میں ڈالا، آپ اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر آج کے بعد کوئی برا عمل بھی کرے تو وہ برا عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ عثمان غنی کہ جن کو اللہ رب العزت نے بردبار بنایا تھا، حلیم الطبع بنایا تھا، شریف النس بنایا تھا، اور جن کی شرافت کی گواہی، جن کی دیانت کی گواہی، جن کی امانت کی گواہی پورا مکہ شہر دیتا تھا، مدینے کے لوگ دیتے تھے، وہ عثمان غنی جب دور جاہلیت میں تھے تو بھی پاک دامن تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی پاک دامنی میں اضافہ ہوا، کبھی ان سے غلط کاری کا صدور نہ دور جاہلیت میں ہوا نہ دور اسلام میں ہوا۔ وہ عثمان غنی جو السابقون الاولون میں ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں سر فہرست ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ وہ عثمان غنی کہ جنہوں نے جب سے اسلام قبول کیا ایک آن ایک لمحے کے لیے اسلامی تعلیمات سے انحراف نہیں کیا۔ وہ عثمان غنی جن کو اللہ رب العزت نے 2 ہجرتوں کا شرف عطا فرمایا، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف، ان عثمان غنی کا بے دردی کے ساتھ 18 ذوالحجہ کو ان لوگوں نے شہید کیا جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے، لیکن اس میں سازش کس کی تھی؟ ان میں سازش انہی کی تھی جن کی سازشوں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، انہی کی سازش تھی، جنہوں نے جب دیکھا کہ دو بدو ایسے مسلمانوں کو ہم پسپا نہیں کر سکتے، ان کو ہزیمت خوردہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ہماری پیش نہیں چل سکتی، تو انہوں نے ریشہ دمانیوں کا سہارا لیا، سازشوں کے جال بنے، اور اپنا ایک فرد جس کو عبداللہ بن سبا تاریخ میں کہا جاتا ہے اس کو تیار کیا، اسلام کا لباس پہنا، اس شخص نے بظاہر مسلمان ہوا۔ موقع نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق عہد مسعود میں وہ اس طرح سے سازش کرتا۔ وہ عمر فاروق جو جن کی حیثیت دروازہ کی تھی، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اور انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے جب شہادت عمر کا ذکر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت سے جب فتنہ شروع ہوا
عثمان غنی حلیم الطبع ہیں، بردبار ہیں، شریف النفس ہیں، 12 سال خلیفہ رہے، لیکن 6 سال بہت قاعدے سے گزرا، اور اس کے بعد پھر ریشہ دوانی یہودیوں نے شروع کی۔ یہ عبداللہ ابن سبا آتا ہے اور یہ باقاعدہ طور پہ مدینے میں گھوم گھوم کر کے وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو ورغلانا شروع کرتا ہے۔ کس کی محبت کا حوالہ دے کر کے؟ اہل بیت کی محبت کا حوالہ دے کر کے۔ ابھی اسی مہینے میں 18 ہی تاریخ کو عید غدیر خم بھی منانے والوں نے منائی ہے عید، جبکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ خم کے مقام پہ تالاب پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، واپسی تھی مکہ مکرمہ سے مدینے کے راستے میں، بے شک آپ نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، اپنے اہل بیت جن کو آپ نے عطرتی سے تعبیر فرمایا ان سے آپ نے محبت کی تلقین فرمائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا ہے وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارے نزدیک دونوں محترم ہیں، صحابہ شرف صحابیت ان کو ملی ہوئی ہے، اہل بیت کا مرتبہ بے شک بڑا ہے اس لحاظ سے کہ شرف صحابیت کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے فرد ہیں، افراد ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کی عداوت، ایک کی محبت دوسرے کی عداوت بن جائے۔ بے شک آپ محبت کیجئے لیکن دونوں سے کیجئے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت اسی وقت کر سکتے ہیں جب صحابہ سے دشمنی کا اعلان کر دیں، یا صحابہ سے محبت کا اظہار اسی وقت ہو سکتا ہے جب اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کر دیں۔ قطعاً نہیں ایسا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ دین کے خلاف، یہ شریعت کے خلاف، یہ ایمان کے خلاف، یہ قرآن کے خلاف، یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ اور اسی لیے شرح العقیدہ الطحاویہ میں علامہ ابن عزیز حنفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے محبت حبہم دین و ایمان، ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے، وبغضہم کفر و نفاق، اور ان صحابہ کرام سے بغض رکھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے اور نفاق ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اپنے ایمان کی لوگ خیر منائیں جو شہادت عثمان میں شامل تھے۔ ایک صحابی رسول کا کوئی حصہ نہیں تھا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ یہ عبداللہ ابن سبا گھوم گھوم کر کے جا رہا ہے اہل بیت کی محبت کے حوالے سے۔ یہ بتاؤ بھلا کسی اگر ایسے شخص کی جو کسی عہدے پر ہو متمکن، اس کی وفات ہو جائے تو اس کا جانشین کس کو ہونا چاہیے؟ پھر لقمہ خود ہی دیتا، اولاد کو نا، بیٹوں کو نا۔ اچھا اگر بیٹے نہ ہو کسی کے پاس تو جو قریبی ہوگا رشتہ دار اس کو نا۔ کہاں بے شک یہ بات تو صحیح ہے۔ کہ آپ دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، خلافت کس کو ملنا چاہیے تھی؟ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غاصبانہ قبضہ کر لیا بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الزام لگایا اس نے، کہا پھر عمر فاروق قابض ہو گئے خلافت پر اور اب عثمان کا قبضہ ہے، جبکہ علی کا حق ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سر افضل کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، تفسیر کا موقع نہیں، ورنہ میں بتاتا حوالے کے ساتھ کہ کس طرح سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ تمام صحابہ کرام میں بڑا ہے، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت میں سب سے بڑا ہے۔ اب یہ جو لالی پاپ اس نے دکھایا تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اس کے جھانسے میں آ گئے عبداللہ ابن سبا کے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خبر لگی کہ میرا نام لے کر کے اس تعلق سے اس نے حدیثیں بھی گڑھی کہ اللہ کے وسلم کا فرمان ہے وصی و خلیفتی فی اہلی علی ابن ابی طالبی، میرے وصی جن کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اور میرے اہل بیت میں میرے خلیفہ میرے جانشین کون ہوں گے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، آپ نے متواتر حدیث ہے، بخاری مسلم تمام کتب حدیث میں حدیث آپ کو ملے گی، آپ نے اور متعدد صحابہ کرام سے مروی، آپ نے فرمایا
کہ من کذب علی متعمدا او من تعمد علی کذبا فليتبوأ مقعده من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ جو حدیثوں کو کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے لیکن عبارتیں گھڑ کر کے اور آپ کی طرف منسوخ کرنے والے ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسے لوگ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں اور ان کا مقدر جہنم ہے۔ فَلَتْبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیا؟ فرماتے ہیں جہنم میں۔ یہ عبداللہ ابن سبا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق کیا ہوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے حدیث گھڑی۔ سیدنا علی کو معلوم ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا نام لے کر کے برگلا رہا ہے لوگوں کو، انہوں نے تلوار نکالی، کہا اس منافق کی میں گردن مار دوں گا۔ احس بالشر ففر، اس کو احساس ہو گیا کہ علی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا نام لے کر کے کوئی دوسرا ہوتا نا تو کہتا میرے نام کے جیکارے ہو رہے ہیں تو وہ تو میرا اپنا آدمی ہے۔ سیدنا علی نے اس کو اپنا آدمی نہیں سمجھا اور کبھی نہیں سمجھا، اور اسی کے لوگوں نے بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کیا۔ عبد الرحمن مجرم لعین نے بھاگ گیا، کہاں گیا؟ کوفہ گیا، بصرہ گیا، مصر، دورے پہ دورے کر رہا ہے۔ یہودیوں کی سازش آج بھی ہے، ایک زمانے سے مسلمانوں کے خلاف چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں نا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم سب سے زیادہ دشمنی میں شدید کس کو پاؤ گے؟ مومنوں کے تعلق سے جو دشمنی زیادہ رکھتے ہیں، شدید عداوت رکھتے ہیں، یہودیوں کو پاؤ گے، مشرکین کو پاؤ گے۔ تو یہودی پہلے نمبر پہ، مسلمانوں سے سب سے زیادہ حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے، عداوت کرنے والے، کوئی دقیقہ یہودی نہیں چھوڑتے مسلمانوں کو اور اسلام کو پسپا کرنے کے لیے۔ اب وہاں بھی نئے لوگ جو تھے کوفہ میں، بصرہ میں، اور یہ عراق کی سرزمین تو پہلے سے فتنوں کی سرزمین معروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ عراق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں سے زلزلے برپا ہوں گے۔ آپ نے جب دعا فرمائی یمن کے لیے، شام کے لیے، مدینے کے لیے کہ اللہ شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، بعض صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وفی نجد یا رسول اللہ، ہمارے نجد میں، نجد عراق میں، تو آپ نے فرمایا وہاں فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ واقعی بڑے بڑے فتنے عراق سے اٹھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا وہیں پہ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا وہیں پہ، اور اسی طرح سے بہت سے فتنے، عبیداللہ بن زیاد کا جو فتنہ وہیں پہ اٹھا، مختار بن ابی عبید الثقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا وہیں سے کیا، اور آج بھی فتنوں کا گڑھ بنا ہوا ہے عراق۔ ماضی میں بھی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تو وہاں کے لوگوں کو اس نے ورغلایا، نرم چارہ ملا اس کو۔ مصر گیا، وہاں بھی ہاں صاحب یہ تو ہے، ایسا تو ہے واقعی، چلو ٹھیک ہے، ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبضہ کر لیا، کوئی بات نہیں، عمر فاروق نے، اب یہ عثمان جو قابض ہیں ان سے لیا جائے، چھینی جائے خلافت۔ الزامات لگائے، بے شمار الزامات، اور بے سر پر کے الزامات۔ کہا دیکھو عثمان بدر میں نہیں تھے، اگر کسی شخص کو کسی عہدے سے ہٹانا ہو تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ یہودی ذہنیت ہے یہ، اس کے خلاف لوگوں کو بدزن کیا جاتا ہے، دیکھو صاحب یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، تو پہلے یہ چال چلی اس نے۔ بدر میں نہیں تھے، حدیبیہ کے مقام پہ نہیں تھے، انہوں نے ایسے ایسے اعمال کیے جو آپ سے ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چراگاہ میں زیادتی کر دی، اہم اہم عہدے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے، اس قسم کے الزامات بے بنیاد لگائے گئے۔ اب کوفہ بصرہ سے لوگ چلے، مصر سے لوگ چلے کہ ذرا استصواب کریں، پوچھیں کہ عثمان غنی نے ایسا کیوں کیا؟ ایک ایک الزام کا جواب دیا اور بہت ہی زیادہ مثبت انداز میں مدلل جواب دیا۔ کہا مجھے الزام دیا جاتا ہے کہ میں بدر میں نہیں تھا، غزوہ بدر میں شریک نہیں تھا، تو غزوہ بدر میں تو 313 ہی صحابہ کرام تھے نا،
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی وہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے تھے جو آپ کے ساتھ بدر کے میدان میں گئے تھے. وہ لڑائی تو گئے تھے راستہ روکنے ابو سفیان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ چیز لڑائی میں بدل گئی, وہ ایک الگ واقعہ ہے. آپ کا حکم تھا کہ میرے ساتھ فلاں فلاں چلیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکم تھا میرے بارے میں کہ آپ کی چہیتی بیٹی میری زوجیت میں تھیں, وہ بیمار تھیں. آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے تمہیں مدینے میں رکنا ہے. تو میں نے تو آپ کے حکم کی پاسداری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اگر دیکھا جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب فتح و نصرت سے ہمکنار ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے, مال غنیمت میں سیدنا عثمان غنی کا بھی حصہ رکھا. کیا مطلب؟ اتنا چاہتے تھے, اور آپ کو یقین تھا کہ اگر میں عثمان کو مدینے میں رہنے کے لیے نہ کہتا, میں نہیں روکتا, تو عثمان میرے ساتھ جا کر کے بدر کے میدان میں داد شجاعت ضرور دیتا. اس لیے آپ نے حصہ متعین نہیں کیا. اور کہتے ہیں صلح حدیبیہ میں نہیں تھے جب موت پہ لوگ بیعت کر رہے تھے, ان سے ذرا پوچھو کہ وہ صلح کس کے لیے کی تھی, وہ بیعت آپ نے کس کے لیے کی تھی؟ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے, حضرت عثمان غنی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر مکہ میں بنا کر کے بھیجا. یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. ذوالقعدہ کا حدیبیہ کے مقام پہ مکے والوں نے آپ کا راستہ روک لیا. عمرہ کرنے کے ارادے سے آپ تشریف لے جا رہے تھے, 1400 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. روک دیا گیا آپ کا راستہ, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنا سفیر بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے گفت و شنید کے لیے بھیجا. ادھر افواہ اڑ گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ. دیر نہیں لگائی آپ نے. یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو فرماتے کہ بھئی مجھے تو علم ہے عثمان مکی کی گلیوں میں گھوم رہے, کسی نے ان کو ٹچ تک نہیں کیا, اور تم کہہ رہے ہو قتل کر دیے گئے. لیکن آپ نے جب وہ افواہ سنی تو آپ کو یقین ہو گیا اس افواہ پر کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا. دیر نہیں لگے, آپ نے دست مبارک بڑھایا, کہا کون ہے جو موت پر بیعت کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن ہم نے آپ کے دست مبارک پہ موت پر بیعت کی. آپ نے فرمایا کہ ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے, عثمان کے خون کا بدلہ مکے والوں سے لے کر کے رہیں گے. یہ آپ کی شدید محبت تھی حضرت عثمان غنی سے. الزام لگاتے ہیں. کہا چراگاہ میں زیادتی کر دی. بیت المال میں جب اونٹ بڑھے تو میں نے پہلا کام یہ نہیں کیا, میرے پیشرو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا. جب بیت المال میں اونٹ زیادہ آئے تو چراگاہ میں اضافہ کیا, میرے زمانے میں اور آئے تو میں نے اضافہ کیا. مسجد نبوی کی تعمیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی, اس میں اضافہ کیا. آپ دیکھیں ایک ایک جو الزام تھا سب کا جواب دیا انہوں نے عام مجمع کے سامنے. اب سر نواڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کوفہ کے لوگ بھی, بصرہ کے لوگ بھی, مصر کے لوگ بھی, اور ایک صاحب بات تو صحیح ہے, سب مطمئن ہیں اور سب واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے. کوفہ کے لوگ کوفہ کی طرف رخت سفر باندھ رہے ہیں, بصرہ کے لوگ بصرہ کی طرف, مصر کے لوگ مصر کی طرف جا رہے ہیں. تاریخ کے اوراق کو آپ کھنگالیں گے تو آپ کو ایک کردار اس میں ملے گا. یہ اس تاریخ میں بھی ہے اور ہمارے یہاں سنی تاریخ میں بھی ہے کہ مصر کے قافلے نے دیکھا کہ ایک شخص کبھی آگے جا رہا ہے, کبھی پیچھے ہو رہا ہے, گھڑ سوار ہے, کبھی دائیں ہو رہا ہے, کبھی بائیں ہو رہا ہے. ان کو شبہ وہی کون آدمی ہے. پکڑا اس کو, گھیر کر کے تلاشی لی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک خط برآمد ہوا. کیا خط ان کا لکھا ہوا تھا؟ حاشا اللہ, ہرگز نہیں. اور اس کی بھی صفحہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دی. نہیں, ان کا لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن ان کا نام لکھا ہوا ہے من عثمان, عثمان کی طرف سے. کس کے نام؟ جو مصر کے گورنر تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے ڈال دو, ان کا قتل کر دو ان کا. اب کوئی بھی ہوتا, مصر کے لوگ بھی انہوں نے کہا ہم تو راضی خوشی ہو کر کے جا رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ہم مطمئن ہو کے جا رہے تھے, اور انہوں نے یہ حرکت کی کہ ہمارے پیچھے اپنا ایک ہرکارہ دوڑا دیا کہ وہ ہم سے پہلے جا کر کے پہنچے, ان کا خط دے اور گورنر مصر کا ہمیں قتل کر دے. واپس آ گئے.
چلو خط پکڑا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس قافلے والوں نے پکڑا مصر کے، یہ کوفہ اور بصرہ کے لوگ کیوں آ گئے؟ یہ بھی واپس آئے۔ عبداللہ ابن سبا اور سبائیوں کی گہری سازش تھی، انہوں نے مہر چرائی عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جو جس پہ لکھا جاتا ہے لیٹر وہ سب چرایا اور ان کی طرف سے خط لکھا تھا۔ جب یہ تینوں طرف کے لوگ آ گئے، حضرت عثمان غنی سے استصواب کرنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، میں نے نہ یہ خط لکھا ہے، نہ میں نے اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ میں نے یہ آپ کی مہر نہیں ہے؟ کہا مہر بے شک ہے، کہ کاغذ آپ کی اس کا نہیں ہے؟ کہ بے شک ہے ہمارے خزانے کا، لیکن نہ میں نے لکھا نہ میں نے لکھنے کا حکم دیا ہے، مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا ہے۔ تاریخ میں بعض لوگ کہتے ہیں مروان ابن حکم نے لکھا تھا، حالانکہ اس کی بھی کوئی پشتی نہیں ہے، یہ سازش انہی سبائیوں کی تھی۔ اور یہ پتہ ہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بردبار، کتنے حلیم الطبع تھے، نرم مزاج تھے، ان کی نرمی کا ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو وہاں پہنچ کر کے مہر چرانا کوئی بعید نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ عبداللہ ابن سبا اپنی سازش میں کامیاب ہو چکا تھا، مصر کے لوگوں کا مزاج بدل چکا تھا، اس لیے محاصرہ کر لیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا۔ لوگ کہتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ پانی بند کر دیا گیا، ان کے اوپر پیاسا تڑپا تڑپا کے مارا گیا، اس پیاس کو بھول جاتے ہیں جسے برداشت کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کنویں کا پانی ان بلوائیوں نے، ان سبائیوں نے، ان خارجیوں نے، بعد میں یہی خارجی بنے، ان رافضیوں نے اس کنویں کا پانی عثمان غنی پہ بند کر دیا، جو کنواں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب خاص سے پیسہ خرچ کر کے مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، خرید کر کے۔ یہودیوں کے قبضے میں کنواں تھا، پہلے آدھا کنواں خریدا پھر پورا کنواں خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، بئر روما اس کا نام تھا۔ یہ روما کا جو کنواں ہے، اس کو اگر کوئی کھودے، مطلب خدا تو تھا ہی، مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی خرید کر کے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ پہلے آدھا اور پھر پورا کنواں خریدا، میٹھا پانی تھا اس کا، مدینے کے مسلمانوں کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وقف کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود ہی میں، اور جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو مل چکی تھی اس تعلق سے کئی مواقع پہ۔ عشرہ مبشرہ میں تو سر فہرست ہیں ہی، احد پہاڑ پہ ہیں، وہاں بھی آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ جیش اسرا کو تیار کیا، وہاں بھی جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ بئر روما کو خرید کر کے اور وقف کیا مسلمانوں کے لیے مدینے کے، وہاں بھی جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ کون ایسا خوش نصیب ہے کہ موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جنت کی بشارت دی ہو؟ ایک مرتبہ آپ نے بشارت دے دی، آپ نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید زید فی الجنہ۔ یہ 10 لوگوں کا نام لے کر کے آپ نے جنت کی بشارت دی۔ اس میں عثمان غنی بھی ہیں، لیکن الگ سے پھر احد پہاڑ پہ، یہاں ان 2 مواقع پہ اور بھی مواقع ایسے آئے۔ آپ دیکھیں وہ اس کنویں کا پانی بند کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، مشکیزے میں پانی بھرا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پلانے کے لیے لے چلے۔ یہ جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، محاصرہ بہت لمبا کھینچا تھا، 40 دن تک، اس کے بعد شہید کیے گئے۔ انہوں نے دیکھا علی مرتضیٰ مشکیزے میں پانی بھر کے لے آ رہے ہیں، تیر مارا اور وہ مشکیزہ چمڑے کا پھٹ گیا، پانی گر گیا۔ سیدنا علی نے پیغام بھجوایا، اور ایک روایت میں انہوں نے رومال اپنا لہرایا کہ میں عثمان غنی کو پانی پلانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے پیش نہیں چلنے دی، آگے نہیں بڑھنے دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، حسنین کریمین کو، چونکہ یہ حج کا مہینہ تھا، ذوالحجہ کا، زیادہ تر صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مکہ مکرمہ میں تھی، حج کے لیے گئی ہوئی تھی۔ مدینہ تقریباً صحابہ کرام سے خالی ہو چکا تھا، ہاں کچھ لوگ تھے اس میں، ان میں حسنین کریمین بھی تھے رضی اللہ عنہما، بھیجا حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں کوئی ایک شخصیت پیش کر دے، وہ ایک شخصیت جو اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہے کہ میرے لیے کوئی خون نہیں بہایا جائے گا، اپنی تلواریں نیام میں رکھ لو۔ تاریخ کے اوراق کھنگال ڈالیے، لاکھوں صفحات آپ پڑھ ڈالیے، کوئی ایک کردار آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے میری وجہ سے خون خرابہ نہیں ہوگا۔
وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تنہا ذات ہے امت میں، کھڑے ہوتے ہیں اور بالا خانے پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بلوائیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے ان کے گھر کو، اور ان کی حفاظت کے لیے نوجوانان مدینہ صحابہ کرام کے فرزند اکٹھا ہیں، ان کو خطاب کیا۔ ایک خطاب تو سب سے کیا کہ بھئی اس مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے روک رہے ہو جس میں میں نے تعمیر میں اضافہ کیا، اس کنویں کا پانی تم نے بند کر دیا جس کو میں نے خرید کر کے، یہ سارے خطابات آپ نے کیے، لیکن ان سے خصوصی خطاب کیا اور فرمایا مجھے خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جتنے نوجوان تھے مدینے کے جو آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے، آپ کے گھر کے ارد گرد موجود تھے، آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بے شک آپ خلیفۃ الرسول ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، کیا میرا حکم مانو گے؟ بے شک مانیں گے۔ کہا میرا حکم ہے اپنی تلواریں تو نیام میں رکھ لو، لا یراق دم من اجلی، میری وجہ سے کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، کوئی خون نہیں بہے گا میری وجہ سے۔ ظاہر ہے وہ صحابہ کرام کے جو نوجوان لڑکے تھے یا جو موجود تھے وہاں، وہ اگر مزاحمت کرتے تو دونوں طرف سے جانے جاتی، دونوں طرف سے جان جانے کا خطرہ تھا، اور اسی لیے سیدنا عثمان غنی نے کہا اپنی تلوار نیام میں رکھ لو۔ حضرت علی کے بیٹے آتے ہیں، کیوں آگے؟ یہ پوچھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیوں آگے؟ میں نے تو تم کو مامور کیا تھا، حکم دیا تھا کہ عثمان غنی کے دروازے کی نگرانی کرو، کوئی اندر گھسنے نہ پائے، تم چلے آئے اور اتنی زور سے دھکا دیا حضرت حسن کو کہ وہ گر پڑے، ان کو چوٹ بھی آئی۔ یہ محبت تھی دو عظیم شخصیتوں کے درمیان۔ سیدنا عثمان غنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کیا تھے؟ ہم زلف تھے، مشیر خاص تھے، ان کی حیثیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت سیدنا عثمان غنی کے نزدیک وزیر اور مشیر کی تھی۔ کبھی سنیے گا انشاءاللہ اور بیان کریں گے اگلی قسط میں، ہم وقت نہیں ہے کہ کس طرح سے خلافت جب 6 لوگوں کی کمیٹی عمر نے بنائی تو کس طرح سے ایثار کا جذبہ صحابہ کرام میں پیدا ہوا، ان صحابہ کرام میں جو 6 لوگ تھے جن کی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ بعد میں اور بات ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب سارے لوگوں سے معلوم کیا تو اکثریت حضرت عثمان غنی کی طرف تھی۔ سیدنا علی سے بھی پوچھا، کہا عثمان اس کے اہل ہیں۔ پھر بے دردی کے ساتھ ایک روایت آتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن بکر جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ربیب تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ورغلانے میں ابتدا میں آ گئے تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پھلانگ کر کے گئے، لیکن سیدنا عثمان غنی نے جب ان کے والد کی یاد دلائی، اور ظاہر ہے سیدنا عثمان غنی حضرت صدیق کی دعوت ہی پر لبیک کہتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، اپنی دوستی ان کے والد سے یاد دلائی کہ ہم دونوں تو گہرے دوست تھے دور جاہلیت میں بھی، اور جب اسلام لائے تو بھی واپس آ گئے تھے ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن بکر، یہ واپس آ گئے تھے۔ ان کا قتل عثمان میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن یہ بلوائی جو آئے تھے عبداللہ بن سبا کے بہکاوے میں یہ گھسے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے، اور اس قرآن پڑھنے کی حالت میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، روزے کی حالت میں تھے۔ اس دن انہوں نے خواب دیکھا رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ خواب میں آئے اور کہا عثمان آج کے روزے کا افطار تم میرے ساتھ کرنا۔ ان کی زوجہ محترمہ نے کہا عثمان میرے سرتاج آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے جس سے آپ افطار کر سکیں۔ کہا غم نہ کرو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا عثمان آج کا افطار تم میرے ساتھ کرنا۔ روزے کی حالت میں، قرآن مجید پڑھنے کی حالت میں، کوئی بتائے نہ، کوئی تاریخ لائے نہ کہ اس طرح سے شہادت ہوئی ہو کسی کی، اس عالم میں بے دردی کے ساتھ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی زوجہ محترمہ بچانے آئیں، ظالموں نے ان کی انگلیاں بھی کاٹ دی، ان کی انگلی بھی کٹ گئی اسی تلوار کی ضرب سے۔ اور پھر جب بعد کے واقعات جو آتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں اللہ نے کر توفیق بخشی تو ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا، اور پھر کس طرح سے مدینے پہ وہ دندناتے پھرے، اور بعد میں ان کا کردار کیا رہا، خارجی وہی بنے، رافضی وہی بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہادتوں کو، اسلام میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سب کو شرف قبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ صبر و ثبات عطا فرمائے جو صبر و ثبات حصہ تھا خلفائے راشدین کا، خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ رب العزت تک اس دنیا میں حیات ہیں،
ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ اللہ میں جو لوگ ایمان کو شفا عطا فرما، ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے پریشان حال ہیں، اللہ کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جان ہماری مال کی حفاظت فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمون و محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معمون و محفوظ فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ میں جن کے والدین والدین سے کوئی حیات ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرنے۔ اللہ میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی ایک جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ میں جو مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی دلشوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرما، تیری رضا پا کر کے ہم جنت میں بھی اکٹھا رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض و حسد جیسی قلبی بیماریوں کو نکال دے۔ اللہ ہمیں باہم شیر و شکر کر دے۔ اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اللہ یہ مسئلے کی لڑائیاں، یہ عصبیت اور یہ تمام جو برائیاں ہیں، اللہ مسلم معاشرے سے، مسلمانوں سے اس کا خاتمہ فرما دے۔ آمین۔ تقبل بارک اللہ۔